نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ کیسا گزرا ویکینڈ؟ کیا کیا؟ یہ بتا رہی ہیں کہ میٹرک کی کلاس کی جو بچیاں ہیں جو امتحان سے فارغ ہو گئی ان کے لیے کورس شروع ہو رہا ہے نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ. تو اس کے لیے انٹرویوز تھے تو انہوں نے اس میں شرکت کی اور اس سے بہت کچھ سیکھا. بہت کچھ میں کیا شامل ہے یا بہت کچھ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا اور انہیں دعا کے بارے میں بتایا. ان کو اس سے پہلے لوگوں کو فیس کرنا مشکل لگتا تھا، لوگوں سے بات کرنا، تو ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے بات کر کے ان کی جھجک اتری اور بات کرنا سیکھا. ٹھیک ہے. اور یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو شخص کسی کو نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا وہ نیکی کرنے والا نیکی کر کے کماتا ہے. تو یہ صرف لوگوں کو گائیڈ کر رہی تھی کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، کدھر کو مڑنا ہے، کدھر سے کدھر جانا ہے. عام طور پر ایسے کاموں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام ہے، کہتے ہیں نا یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی نیکی ہے. اس کو کام نہیں سمجھا جاتا نا. کام کس کو سمجھا جاتا ہے؟ بیٹھ کے لیکچر دینے کو. یہ تو ہے کام. اور کسی کو نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا عام طور پر وہ معمولی عمل سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اگر انسان غور کرے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ جتنے لوگوں کو انہوں نے راستہ بتایا وہ جو کچھ سیکھیں گے، وہ جو کچھ کریں گے آئندہ زندگی میں اس پر عمل، وہ سارے کا سارا اجر ان کو تو ملے گا، ساتھ ان کو بھی ملے گا کیونکہ انہوں نے ان کو راستہ دکھایا تھا. جی آپ پانی پلانے پہ تھی آپ کی ڈیوٹی. یہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں گھر تھی تو مجھے کبھی کوئی کہتا پانی پلاؤ تو میں کہتی میں تمہاری نوکر ہوں جو میں تمہیں پانی پلاؤں. لیکن کل ان کی ڈیوٹی پانی پلانے پر تھی اور انہوں نے بہت خوشی سے دوسروں کو پانی پلایا، بلکہ خود دوسروں کو آفر کیا. پانی پلانے کا کوئی ثواب ہے؟ کیا ثواب ہے؟ بہترین صدقہ پانی پلانا ہے. حالانکہ پانی پہ کیا خرچہ اٹھتا ہے؟ اصل بات یہ ہے جو مجموعی طور پر سیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام دل کی خوشی سے، شعور سے، سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ کام ایک تو مشکل نہیں لگتا، دوسرے یہ کہ اس کام میں ایک خاص لطف پیدا ہو جاتا ہے، بوجھ نہیں رہتا کام کا. با مقصد زندگی گزارنے اور بے مقصد زندگی گزارنے میں یہی فرق ہے. چلیے کوئی اور جو گھر میں رہ رہے تھے لوگ، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے انہیں کوئی خوشی حاصل ہوئی ہو. انہوں نے سونے کی جو سنتیں اس دن پڑھی تھی وہ اپنی سسٹرز کو بتائیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک آنٹی تھی تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے الہدا میں داخلہ لیں. تو وہ کہتی تھی کہ میرا گھر اکیلا ہوتا ہے، میں لاک نہیں کر سکتی گھر، یعنی لاک کر کے نہیں نکل سکتی. تو انہوں نے ان کو کہا کہ پھر آپ خط و کتابت کورس میں داخلہ لے لیں، گھر میں پڑھیں. تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانے گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں انشاءاللہ منوا کے چھوڑوں گی، اور وہ مان گئی. اصل میں یہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ فلاں ہماری بات نہیں مانے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا، ویسے یہ سارے خوف ہمارے اندر ہوتے ہیں. اگر ہمارا اپنا ارادہ سچا ہو جائے، ہماری نیت خالص ہو جائے، کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا. پھر پہلی بات یہ کہ ہمارے اپنے اندر ایک یقین ہو، یقین محکم کے بعد اور کیا ہو؟ عمل پہم ہو، مسلسل عمل ہو، اور اس کے ساتھ محبت کا طریقہ، محبت، نرمی اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو اس راستے کی طرف بلایا جائے. تو پھر ہو نہیں سکتا کہ امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہ ہو. ہم تبلیغ کے میدان میں ناکام کیوں ہیں؟ سب سے پہلے خود ہی یقین نہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ سچا ہے. اگر خود ہی ہمارے دل میں شک ہے، مثلا اگر آپ کے اپنے دل میں شک ہے کہ الہدا جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، یا یہ پڑھ نہیں سکے گا یا پھل پھول نہیں سکے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کیا کسی اور کو بلا سکتے ہیں کہ تم بھی آؤ اس طرف؟ نہیں بلا سکتے، کیونکہ آپ کے اپنے دل میں شک ہے. تو جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا کہ جو کام ہم یہاں آ کے کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے، تو پھر آپ کو کیا تڑپ لگے گی؟ کیا آپ کو یہاں آ کے کچھ ملتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ملتا؟ کیا ملتا ہے؟ قرآن پاک سے گہرا تعلق پیدا ہوا ہے. قرآن پاک پہلے بھی پڑھا ہے لیکن اس کو اپنی زندگی سے کبھی ریلیٹ نہیں کیا تھا. یہاں آ کر وہ سلیقہ ملا ہے اور اوور آل زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے. کیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہمیں کہ تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک دوسروں کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ دین کے راستے پر چلنا آپ کو پسندیدہ ہے، اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ اس راستے پہ چلتے رہیں،
تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہی نہ ہو؟ لیکن دوسروں کے لیے تڑپ صرف اس شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. تو یقین محکم ہونا چاہیے اپنے کام پر، اور پھر ایک آدھ دفعہ کر کے ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. عمل پہ ہم ہونا چاہیے، مسلسل عمل. عموماً کیا ہوتا ہے، ہم ایک سے دوسری دفعہ کسی کو بتاتے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو ہمیں کیا ہونے لگتا ہے؟ غصہ آنے لگتا ہے نا کہ کیوں نہیں مان رہا. پھر ہم لڑنے جھگڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو جو کوشش کی ہوتی ہے اس کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. محبت فاتح عالم. اگر آپ محبت سے آگے بڑھیں گے پوری دنیا فتح کر لیں گے. تیر و تلوار سے، اسلحے سے دنیا نہیں فتح ہوتی، وہ تو ایک جبری قانون ہوتا ہے. اصل فاتح تو دلوں کا فاتح، دلوں کو جیتنے والا. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد زندگی کا ہر اینگل بدلتا ہے. مثال کے طور پر ایک بات انہوں نے بتائی کہ میرے بچے ہیں، جب وہ آپس میں لڑتے تھے تو میں ان کو اس طرح روکتی تھی، بیٹا دیکھو بڑا ہے، اس سے یہ نہ کہو، یہ چھوٹا ہے اس کے ساتھ یہ نہ کرو، لیکن اتنا اثر نہیں ہوتا تھا ان پر. لیکن انہوں نے بچی کو ایک بات یہ سکھائی کہ دیکھو اگر چھوٹا تم سے لڑے تو تم جواب میں یہی کہو کہ میرا فرشتہ میری طرف سے جواب دے گا. تو اب ہوتا یہی ہے کہ جب ایک جھگڑا شروع کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میں تو جواب نہیں دوں گا، میرا فرشتہ جواب دے رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات ہم پہلے کیوں نہیں بتا سکتے تھے؟ اس لیے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا تھی. تو اصل دین کا لطف ہی یہی ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے جائیں. پہلی بات تو یہ کہ نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. جیسے ابھی میں اتر رہی تھی تو یہ آیت لگی ہوئی تھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ بتائیے کہ ہماری زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ ہم کتنا بھی بڑا کارنامہ کر جائیں. کل میں یہاں سے 0 پوائنٹ کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک سڑک کے اوپر کسی مشہور شخصیت کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ دنیا میں شہرت کی قیمت بس یہی ہے، دنیا کے کسی کارنامے کا عوض بس یہی ہے کہ کسی سڑک کا نام ہمارے نام پر رکھ دیا جائے. آپ ساری زندگی محنت کریں، کام کریں، اور آپ کو دنیا والے آپ کے مرنے کے بعد صلہ کیا دیں؟ مثلا زیادہ سے زیادہ صلہ کیا دے سکتے ہیں؟ ایک سڑک کا نام آپ کے نام پہ رکھ دیں، کسی کالج کا نام آپ کے نام پہ رکھ دیں، کسی یونیورسٹی کا نام آپ کے نام پہ رکھ دیں، اور بس. کیا اس سے قبر میں ہمیں کوئی فائدہ ہوگا کوئی فائدہ؟ ایک جنریشن کے بعد تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا یہ نام تھا کس کا، اب بھی نہیں پتا ہوگا. لوگوں کے کارنامے یاد رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہیں کسی کے نام کی تختی لگا دی جاتی ہے، کسی کی نیم پلیٹ لگا دی جاتی ہے، کسی سڑک کا نام رکھ دیتے ہیں، کوئی سٹیمپ ہمارے نام کی نکال دیں گے، اور بس. کیا ساری زندگی کی محنتوں اور کوششوں کا صلہ ایک نیم پلیٹ؟ کیا اس سے زیادہ گھاٹے کا کوئی سودا ہے؟ تو جب کبھی مشہور ہونے کو دل چاہے، جب کبھی تعریف کو دل چاہے، جب کبھی کسی سے اہمیت حاصل کرنے کو دل چاہے، تو سوچا کریں کہ اس اہمیت کی قیمت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کتنا عرصہ یہ اہمیت ملی رہے گی، کتنا عرصہ یہ قدردانی ہوگی. سوچیں ذرا. یقین مانے کہ وہ نیم پلیٹ دیکھ کے میرے دل میں درد کی ایک آہ اٹھی. میں نے کہا بس کیا قیامت کے دن ایسے لوگ حسرت میں نہ ہوں گے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہونا ہے؟ کہ جو اتنی محنتیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، مقصد سیلف پروجیکشن ہے، ذات کی تشہیر ہے، شہرت پانا ہے، اہمیت جتانا ہے، خود کو منوانا ہے. کتنے مانے جائیں گے ہم؟ کتنی اہمیت پائیں گے ہم؟ کتنی شہرت مل جائے گی ہم کو؟ اگر ہمارا مقصد دین کا نام بلند کرنا نہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی اور ہے، کچھ بھی، اس سارے کو ایویلویٹ کر لیں. تو کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوششیں بس دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میری موت، اس لیے کہ زندگی اور موت میں کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے، بہت تھوڑا مختصر سا وقت اور مختصر سے لمحات ہیں. سالوں پہ سال گزرتے جا رہے ہیں،
دنوں پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، گھنٹوں پہ گھنٹے، لمحوں پہ لمحے، ہر لمحہ ہاتھ سے پھسلتا چلا جا رہا ہے، اور بہت جلد ہم موت سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو ثم الی مرجعکم ہونے والا ہے، سب پونجی سمیٹ کے وہاں جانے والے ہیں. وہاں کیا نکلے گا نتیجہ، وہاں کیا سامنے آئے گا، دیکھنے کی بات تو یہ ہے. دنیا کی شہرت، دنیا کی نام بری، دنیا کی اہمیت، امپورٹنس سب یہیں رہ جائے گا، دھرے کا دھرا رہ جائے گا. قیامت کے دن کوئی قیمت نہ ہوگی اس میں سے کسی چیز کی بھی. ساری دنیا ہمیں چاہنے لگے اور ہمارے نام کے جھنڈے گاڑنے لگے، تب بھی ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. قیامت کے دن کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. کتنے نقصان کے سودے کرتے ہیں نا ہم، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ساری انرجیز اس میں لگاتے ہیں جو ہماری ذات کے لیے سیٹسفیکشن کا سبب ہو، جو ہمیں پسند آ جائیں، جو ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں. اور ذرا سی کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف تو ہو، پھر کہاں اللہ کا دین اور کہاں کام اور کہاں منزل اور کہاں مقصد کی لمبی چوڑی باتیں سب ہوا ہو جاتی ہیں جہاں ہماری ذات کو کوئی ٹھیس پہنچتی. یہ بتا رہی ہیں کہ 2 سال پہلے انہوں نے FM پہ قرآن کی تفسیر سنی اور اس کے بعد ان کو اور کیسٹ سننے کا اتفاق ہوا. ایک کیسٹ تھی اسلام اور فوٹوگرافی. اس کو سن کر انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ کسی فوٹو کلر لیب میں کام کرتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دیں. کہتے ان کو منانے میں وقت لگا کیونکہ 12 سال سے وہ یہ کام کر رہے تھے، لیکن بالآخر انہوں نے چھوڑ دی. جب چھوڑ دی تو اللہ نے اس سے پہلے سے زیادہ رزق اور عزت دی. یہ ہمارے خطرے اور خدشات ہوتے ہیں، اور بہت سے کاموں کا ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ درست ہے بھی یا نہیں، جائز ہے بھی یا نہیں. ہماری اصلاح نہ ظاہر کی نہ باطن کی ہو ہی نہیں سکتی جب تک آخرت ہمارے سامنے نہ ہو، وہاں کا نفع نقصان کا دھڑکا ہمیں نہ لگ جائے. بہت سی ہماری مشکلات، غم، دکھ، پریشانیاں، ٹینشنز، یہ ساری اس وجہ سے ہیں کہ دنیا کی محبت. وہ حدیث میں آتا ہے نا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر گناہ کی بنیاد ہے، ہر گناہ کا سبب دنیا کی محبت ہے. اور اسی حب دنیا میں اپنی ذات بھی آ جاتی ہے، مال بھی آ جاتا ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. جو سوال میں نے کیا تھا کہ ویکنڈ کیسے گزرا اور ویکنڈ پہ کیا کیا، میں جاننا یہ چاہتی تھی کہ اس روز جو مجھ سے دعوے کیے تھے آپ نے کہ ہم اس کتاب کو یوں شیئر کریں گے اور دوسروں کو بتائیں گے اور خط لکھیں گے، تو وہ دعوے کہاں ہوئے؟ ان دعووں کا کیا بنا؟ اس محبت کا اظہار کیسے ہوا؟ ہاں، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی دوست کو خط لکھا، اوکے، اسے جلدی پوسٹ کر دیں، کیا پتا مہلت ملے کہ نہ ملے. ہاں، آگے یہ کہتی ہیں یہ ویکنڈ پہ جیلم جاتی ہیں تو پھر ان کو بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہفتے بعد جاتی ہوں گی، تو کہتی ہیں کہ ہر ٹیلی فون پر انہوں نے کسی نہ کسی کو کوئی حدیث یا کوئی بات اس کتاب کی اس میں سے شیئر کی، اور یہ بھی بتایا کہ کیو ٹیلی ویژن پر آج کل رات 10 بجے جو پروگرام آ رہا ہے اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے حوالے سے، تو اس کا بھی بہت سے لوگوں کو انہوں نے بتایا اور اس سے انہیں بہت سیٹسفیکشن ہوئی. جی آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے حلیہ مبارک کے بارے میں بتایا. دیکھیے سب نے اس دن عہد یا وعدہ یا نیت یا ارادہ کہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیا تھا، اور محبت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سے پتہ چلے گا کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو جانا اس کو دوسروں کے ساتھ کتنا شیئر کیا. کیونکہ جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ کیے بغیر تو بندہ رہ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے تو پھر کچھ سکھانا ہی نہیں پڑتا، وہ تو انسان خود بخود شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس نہیں کرتے اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، تو پھر کب اور آخر کب؟ ہمارا حال یہ کب تک رہے گا کہ یہاں سے اٹھیں گے اور پھر دنیا ہمیں پکڑ لے گی اور اپنے اندر جذب کر لے گی اور ہمیں پھر ہماری آخرت بھلوا دے گی؟ کب تک آخر یہ سب چلے گا؟ ایک دن تو ہم نے ثم الیہ مرجعکم ہی کے کنارے پہ جا پہنچنا ہے، سب کچھ لے کے جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں. اسی لیے تو شاید آپ نے کہا تھا نا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ کیا کرے؟ جو امانت اس کے سپرد کی جائے اس کو ادا کرے. تو کیا یہ علم آپ کے پاس امانت نہیں تھا؟ یہ بات آپ کے پاس امانت نہ تھی کہ ان باتوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے؟ اگر محبت ہوتی تو ضرور شیئر کرتے. چلیے تھوڑا سا اور آج دیکھتے ہیں پیج 47. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسے ہوتی تھی؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن پاک کی قرات ختم نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو ایک ایک آیت علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے.
ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے، یعنی ہر آیت پر رک جایا کرتے تھے. کس طرح؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر وقفے کے بعد آپ دوسری آیات پڑھتے. آپ کا فرمان ہے قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو، بے شک دل فریب آواز قرآن پاک کے حسن کو دوبالا کرتی ہے. یعنی ایک طرف ٹھہراؤ، دوسری طرف اپنی میکسیمم وہ جو گانے کی ہر بندے کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے نا، گانے کو دل چاہتا ہے ہر بندے کا، ہر بندہ اپنی آواز باریک کر کر کے کچھ گنگنا رہا ہوتا ہے. یہ شوق ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، ہر کوئی گنگناتا ہے، اس سے کوئی بھی خالی نہیں. تو سب سے بڑھ کر تو ہمارے یہ جذبات پھر اللہ کی کتاب کے لیے ہونے چاہیے. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھے تو اس کو صرف پڑھے ہی نہ بلکہ خوبصورت آواز میں، دلکش آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی اور آواز پھیلا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کان یمد صوتہ بالقرآن مدن، یمد مدن، یعنی خاص طور پر مد کو صحیح ادا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھیں، صبح کی تلاوت ہے جلدی جلدی پڑھیں، مد تو کیا زبر کو بھی ہم بعض اوقات ختم کر جاتے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم منہ کھول کے نہ پڑھیں، اونچی آواز میں نہ پڑھیں. کیا منہ میں پڑھنے سے حق ادا ہو سکتا ہے؟ زیر لب پڑھنے سے یا مد مدن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کبھی انسان کا دل چاہتا ہے خاموش دیکھنے کے، قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قرات آپ کی کیا تھی؟ کان یمد صوتہ بالقرآن مدن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کی آواز سن کر کھڑے ہوتے تھے، یعنی سحری کے وقت. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تہجد کا وقت کون سا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں نا، کبھی آپ سے پوچھتے تو یہ سوال کوئی 100 ٹائمز ہوا ہوگا کہ تہجد کا وقت کون سا ہے. تو تہجد کے وقت کو نیچر کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا کہ جب پچھلی رات مرغا آذان دینا شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. بعض لوگ قرآن پاک پڑھتے وقت لازم سمجھتے کہ جوتے اتار دیے جائیں، لیکن اگر جوتے پہنے ہو، مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، سواری پر ہیں، کسی ایسی جگہ پر کسی ہسپتال میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اور اگر آپ جوتے اتاریں تو نیچے گندی زمین ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں تو جوتے پہننا آپ کی قرات میں رکاوٹ نہیں ہے. جوتوں سمیت قرآن کی قرات کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیحات شمار کرتے تھے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام غمگین کرتا تو آپ نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور دائیں انگلی کو بلند کرتے جو کہ انگوٹھے کے قریب ہے، اور اس سے اشارہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں انگلی کو حرکت دیتے تھے اور اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے. دائیں انگلی کو حرکت دیتے اور اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے. یعنی بیٹھتے کس طرح تھے؟ نماز میں بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ بیٹھ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے تھائی پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے پیچھے کر کے. تو گھٹنوں پر ہاتھ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، نیز پہ یعنی، اور پھر انگلی اٹھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبابہ یعنی انگوٹھے کے قریب، اس کو سبابہ کہتے ہیں، شہادت کی انگلی جو ہے، اور فرماتے یہ سبابہ انگلی کو حرکت دینا شیطان کو لوہے سے زیادہ گراں گزرتا ہے. یعنی جیسے کسی کے اوپر لوہا برسے، ایسے ہی شیطان کو اس انگلی کا حرکت دینا نماز میں بہت سخت لگتا ہے. یہ سب ریفرنس دیے ہوئے ہیں ساتھ، اس لیے ان کو میں دوبارہ پڑھ نہیں رہی وقت کی کمی کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ذکر 49 پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان کے روزے ادا کیے بعد میں شوال کے 6 روزے بھی رکھے وہ زمانے بھر کے روزے رکھنے والے کی مانند اجر پاتا ہے. یہاں بھی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گی. بہت سی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہمارے روزے جو رمضان میں چھٹ گئے اگر ہم وہ شوال میں رکھ لیں تو کیا ہمیں اس کا اجر مل جائے گا؟ اس میں 2 باتیں یاد رکھیے. ایک تو یہ ہے کہ فرض اور نفل روزے ایک دن میں نہیں رکھے جا سکتے. جیسے آپ فرض اور نفل نماز ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 4 رکعت نماز فرض سنت نفل کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح شوال میں بھی آپ اگر فرض کی قضا دے رہے ہیں تو وہ الگ دینی ہوگی اور نفل روزے الگ ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے پورے کر لیے پھر شوال کے 6 رکھے تو اس کے لیے صائم الدہر ہونے کا اجر ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پہلے آپ کیا کریں؟ اگر آپ شوال کے روزوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور صائم الدہر ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے قضا پورے کر لیں. 2 چھٹے ہیں یا 10 چھٹے ہیں ان کو پورا کریں رمضان کے پہلے، اس کے بعد آپ شوال کے رکھیں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار اور جمعرات کے روزوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ایسے 2 دن ہیں کہ ان میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ پر پیش کیے جاتے ہیں. میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اور سالانہ اعمال کب پیش ہوتے ہیں کسی کو پتا ہے؟ شعبان میں پیش ہوتے ہیں سال کے, اور ہفتہ بھر میں 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں. پیش ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے اس ہفتے میں جو کام کیے ہوتے ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں کہ اس ہفتے میں اس شخص کے مثلا جمعرات سے سوموار تک, پھر سوموار سے جمعرات تک یہ اس شخص کے کام ہیں, یعنی ایک طرح سے سامنے لائے جاتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی دیکھ رہے ہیں ہر چیز, سب کی کارکردگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطور خاص ایک فائل پیش کی جاتی, نامہ اعمال سامنے لایا جاتا ہے. کبھی یاد آیا ہمیں سوموار کو کہ آج ہمارا نامہ اعمال پیش ہونا ہے؟ ہم تو معلوم نہیں اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی شاید ہم ایک غفلت کی سی کیفیت میں ہوتے ہیں. یعنی اس شخص سے بڑا احمق کون ہوگا کہ جس کا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہو, اس کو یاد بھی نہ ہو, اسے پتہ بھی نہ ہو کہ اب کیا ہو رہا ہے. ہمیں اصل میں بہت فکر اس بات کی ہے کہ دنیا والوں کی نگاہوں میں ہمارا مقام کیا ہے. اگر آپ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں نا تو اس بات کی کتنی زیادہ فکر رہتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پوچھیں اپنے آپ سے, ہوتی ہے فکر کہ دوسرے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور یہ بھی دراصل انڈائریکٹلی وہ شہرت کے حصول ہی کی خاموش کوشش ہوتی ہے, جس کی ابھی میں نے حقیقت بتائی کہ زیادہ سے زیادہ کیا کہ کسی ایک سڑک پر آپ کے نام کا ایک بورڈ لگا دیا جائے. جس کو یہ پسند ہو کہ اسے شہرت ملے تو ایک سڑک کے اوپر آپ کے نام کی پٹی لگ جائے گی اور بس کافی ہے. اور کچھ عرصے بعد لوگوں کو یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ یہ نام کی پٹی ہے کس کی, یہ قیمت ہے شہرت کی. اور کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پٹی بھی نیچے جا گرتی ہے, وہ بھی کوڑے کرکٹ کی نظر ہو جاتی, وہ کتبے بھی کہیں زمین میں دفن ہو جاتے ہیں جو ناموں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں کون سی خوش قسمتی کی بات ہے؟ جب تک ہمیں یہ فکر رہے گی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں, جب تک ہمارے کان اس بارے میں کانشیس رہیں گے اچھا لوگ مجھے پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لوگوں کی نظر میں میری اہمیت ہے کہ نہیں ہے, تو اس بات کی فکر نہیں آنے پائے گی کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے. نہیں آ سکتی, وہ بھولی رہے گی. اور شیطان اسی لیے بھلوائے رکھتا ہے, اور کس طریقے سے بھلواتا ہے, ہمیں ہمارے اعمال بہت خوش نما بنا کر دکھاتا ہے اور بہت خوبصورت کر کے بتاتا ہے کہ تم بہت امپورٹنٹ ہو, تم بہت اچھے کارنامے کرتے ہو, تم ہر فن مولا ہو, تم تو فلاں سے بھی اچھے ہو, اور تمہاری کارکردگی تو فلاں سے بھی اچھی ہے, تم تو فلاں سے بھی آگے ہو, تم تو فلاں سے بھی بہترین ہو. کیا واقعی فلاں اور فلاں سے بہترین ہو جانا ہمیں اللہ کی نگاہ میں بھی بہترین کر دے گا؟ پوچھیں اپنے آپ سے, کتنا فائدہ دے دے گا ہمیں فلاں کی نگاہ میں اچھا ہونا؟ 1000 چاہنے والے بھی ہوں, کوئی بھی ہمارے حساب کتاب میں ہمیں مدد نہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے کی ممانعت فرمائی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے رمضان المبارک کے روزے کے کبھی بھی مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی ایک پورے مہینے کے روزوں کی تکمیل صرف رمضان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعت نماز ادا فرماتے ان کے حسن اور طوالت کا کچھ نہ پوچھو, یعنی کتنی لمبی اور کتنی طویل ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتا. آپ سے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور بعد والے تمام گناہ بخش دیے ہیں, آپ پھر بھی اتنی کاوش کرتے ہیں. فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. اور آپ صرف عبادت کرنے والے ہی نہ تھے, آپ کی گفتگو کا انداز ہلکا سا دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا تھا جو میں کہوں لکھ لیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں نا حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی ہیں, یہ ان کی جہالت پر دلیل ہے جو ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں. آپ کے دور میں بھی لکھی گئی ہیں. آپ نے فرمایا جو میں کہوں لکھ لیا کرو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی چیز جاری نہیں ہوتی. میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی چیز جاری نہیں ہوتی. اور ہم ذرا اپنی بات کریں, کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زبان سے سوائے حق بات کے کچھ نہیں نکلتا؟ کہیے اپنے بارے میں, اپنے آپ کو کہیے, کہہ سکتے ہیں؟
کیا واقعی جو کچھ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے؟ ہم دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر بسا اوقات دوسروں کے سامنے ان کی خوشامد کرتے رہتے ہیں، پیچھے سے جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، پھر کس اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں، پھر کس زبان سے آپ کی اتباع کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی امت ہیں. من احب سنتی فقد احبنی. پھر کس سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ صرف مسواک کی؟ کیا صرف مسواک کی سنت پر عمل کرنا ہی سنت پر عمل کرنا ہے یا کچھ اور بھی سنتیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بذریعہ رعب میری مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، روئے زمین میرے لیے مسجد اور وضو قرار دی گئی، یعنی تیمم کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ میں محو خواب تھا کہ مجھے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں تھما دی گئیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب تم وہ خزانے حاصل کر رہے ہو، یعنی صحابہ کرام نے بعد میں جو غنائم حاصل کیے تھے. لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا رکھا؟ کیا آپ نے اپنے لیے سب کچھ کیا تھا؟ سب پیچھے والوں کے لیے چھوڑ گئے تھے. آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی کسی کی خدمت کریں، تھوڑا سا کسی کو دین سکھائیں تو وہ شکریہ تو بولے، ہمیں قدردانی تو کرے، عزت تو کرے ہماری. کس کس غیر محسوس طریقے سے ریوارڈ چاہتے ہیں. سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مانند بات کرنے میں تیز روی اختیار نہ کرتے تھے، یعنی آپ تیز تیز نہیں بولتے تھے. آپ کی بات چیت نہایت واضح اور صاف گوئی کا مرقع تھی. آپ کا ہم نشین اسے ازبر کر لیتا تھا، یعنی آپ جب بولتے تھے تو واضح انداز میں کلیئر بات کرتے تھے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے اور دوسرا اس کو یاد رکھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش طبع ہی رہتے، یعنی ضرورت کے وقت بات کرتے تھے، ہر وقت نہیں بولتے رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 مرتبہ تکرار فرماتے کہ اسے سمجھ لیا جائے، یعنی خاص طور پر ان باتوں کے بارے میں ہے یعنی جو تعلیم میں تھی، جن کو سکھانا مطلوب تھا. ایک روایت میں آتا ہے حتی تفہم عنہ، یعنی اس کا مفہوم نمایاں ہو جائے. اور بات 3 دفعہ دہرانے سے مراد یہ نہیں کہ ہر جملہ 3 دفعہ بول کے پھر آگے چلتے، پھر جملہ 3 دفعہ بولتے، یہ نہیں. یعنی اس میں جو لفظ خاص طور پر توجہ کے قابل ہوتا، جس پر سٹریس ضروری ہوتا، جس کو سمجھانا ضروری ہوتا، اس کو 3 دفعہ ادا کرتے. یا جو بات پوری اچھی طرح ذہن نشین کرانا ہوتی، اس کو 3 دفعہ ادا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے، علاوہ ازیں چھوڑ دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غضبناکی میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ آپ کسی لشکر جرار کو خبردار کر رہے ہیں کہ دشمن تم پہ صبح صبح حملہ آور ہونے والا ہے یا شام کو ہونے والا ہے. تو اس سے کیا بات سیکھی آپ نے؟ آپ کی گفتگو سے کیا سیکھا آپ نے؟ آپ کی گفتگو کے انداز کو ذرا دوبارہ دہرا لیتے ہیں. آپ ہی بتائیے آپ نے کیا سیکھا؟ جس نے جو بات سیکھی ہے اس کو یاد رہی وہ بولے. آپ نے کیا سیکھا؟ جی ہاں، آہستہ آہستہ بات کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بات سمجھ میں آ جائے، تیز روی نہ ہو بات میں، اور ہر وقت بولتے نہیں چلے جانا چاہیے بلکہ ضرورت کے وقت بولنا چاہیے. آپ نے کیا سیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ گننے والا آپ کے الفاظ گن سکتا تھا. جو بات اہم ہوتی اس کو دہراتے اور جو بات مشکل ہوتی اس کو سمجھانے کے لیے بھی دہرایا کرتے تھے. کتنی دفعہ دہراتے؟ 3 دفعہ دہراتے. آپ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے اور باقی بہت لمبی چھوڑ دیتے. جی آپ فرمائیے. صرف سچی بات کرتے تھے، حق بات کرتے تھے. عام طور پر آپ کا انداز نرمی کا تھا، لیکن جب خطبہ ارشاد فرماتے، جب لوگوں کو تنبیہ کرنا ہوتی تو اس وقت آپ کا انداز بہت زبردست ہوتا تھا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ اس میں آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہوتی، یعنی آنکھوں سے بھی سکھا رہے ہوتے، آواز بلند ہوتی، عام روٹین کی آواز سے اونچی آواز ہوتی، اور غضبناکی میں اضافہ ہو جاتا. یعنی آپ کے انداز میں ایک طرح سے غضب بھی ہوتا. غضب کیوں ہوتا؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ سکھانے کے لیے کبھی جب ایسی بات ہو کہ جو غضب کے ساتھ ہی سکھائی جا سکتی ہو تو اس میں غضب بھی ہوتا تھا. جامع اور مختصر بات کرتے تھے، واضح انداز میں بات کرتے تھے،
جو ہم میں سب سے زیادہ کمی ہے. ہم بات کرتے ہیں منہ میں، کھل کے بات نہیں کرتے. معلوم نہیں کس کا ڈر ہوتا ہے. اس سے دوسرے کو کتنی اذیت ہوتی ہے کہ ہم بول رہے ہوں اور اپنے آپ کو ہی سنا رہے ہوں، یا دوسرے کو بتانا چاہیں تو بتائیں نہ. ڈرتے کیوں ہیں، جھجکتے کیوں ہیں دوسروں سے؟ تو بات جب بھی آپ کریں کھل کے بات کریں تاکہ دوسرے کو بات سمجھ آ جائے. جو آپ کہنا چاہیں وہ کہہ دیں. جیسے پرسوں بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ آپ کا چہرہ ایکسپریشن لیس نہیں ہوتا تھا، ووڈن فیس نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کے چہرے سے خوشی کے اثرات، غم کے، غصے کے سب پہچان لیے جاتے تھے. اور آپ جب لوگوں کو خبردار کرتے تو اتنے شدت کے ساتھ کرتے گویا ان پہ کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، اتنا سخت ان کا کوئی نقصان ہونے والا ہے. کیونکہ عربوں کے ہاں جنگ کی خبر سب سے سخت خبر تھی. تو آخرت کی خبر اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، کسی لشکر کی آمد اور کسی دنیاوی حادثے یا جنگ سے بڑھ کر ہے. پھر آپ کے حوض کے بارے میں انا آتیناک الکوثر، فرمایا میرے حوض کوثر کا دورانیہ 1 ماہ کی مسافت ہے. یعنی اتنا بڑا ہے میرا حوض کہ اگر اس کے ساتھ کنارے کوئی چلنے لگے تو 1 مہینے تک چلتا رہے. اس کا آب رواں دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی مہکار کستوری سے زیادہ دلگیر ہے، اس کے آبخورے یعنی کپس آسمانوں کے ستاروں کی مانند ہیں. جو بھی خوش قسمت اس سے 1 دفعہ پی لے گا، یہ آب زلال عربی میں شربت کو کہتے ہیں، کبھی تشنا گام نہ ہوگا. کبھی تشنا کام نہ ہوگا نہیں کبھی پیاسا نہ ہوگا. لیکن کن لوگوں کو اس سے روک دیا جائے گا؟ جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، دین کا نقشہ بدلتے ہیں.